شہر کے نامور اولیاء کرام میں شمار صوفی حضرت مانک مستان شاہ، جو کہ نواب حیدر علی کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہوں نے بنگلور کے قلعہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، ان کے خانقاہ کی تعمیر و توسیع عمل میں آئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت مانک شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں قریب میں خدا کا بھی ایک گھر ایجاد ہو گیا۔ حضرت موصوف کی بارگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین دعاؤں کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں مطالبہ کر رہے تھے کہ اس جگہ کو عمارت کے علاوہ زائرین کی ضروریات پورا کرنے کے لیے توسیع کی جائے، اور ساتھ ہی ایک مسجد کا بھی مطالبہ رہا۔ اس موضوع کو اپنا ایجنڈا بناتے ہوئے علاقے کے افراد، خاص طور پر نوجوانوں نے مقامی کارپوریٹر ایوب خان کی سرپرستی میں کئی اجلاس منعقد کیے اور مل کر اس کام کو انجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ کا بالخصوص میں میرے ماں بہنوں کا صدیوں سے آنا جانا اور یہاں پر ایک کے لوگوں کے ذہن سے اور میرے اور ان کے مشورے سے ہم اس بیٹھ کر یہ مسجد کا انعقاد کیا گیا، اور نوجوانوں نے محلہ اور ناظرین کمیٹی نے بڑا بھرپور ساتھ دے کر یہ جو بھی ڈھانچہ کھڑا ہے یہ انہی کا نتیجہ ہے۔ آج علاقے کے تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے اور سبھی خوش نظر آ رہے ہیں کہ دیگر ضروریات کے علاوہ مسجد کی بھی تعمیر عمل میں آئی۔ الحاج ایوب خان صاحب، کونسلر ٹیپو نگر اور یہاں کے مجاور ناظرین کمیٹی، تماموں کی کوششوں سے آج یہ دن رنگ لایا۔ سبحان اللہ۔ علماء و مشائخ نے کارپوریٹر ایوب خان کو ان کے بھرپور تعاون و مسجد کے کام میں کی گئی محنت و کوششوں کو سراہا اور دعائیں دی۔ وہ بھی ماشاء اللہ بہت سارے اس کے حصہ لیے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں ان کو بھی بہت سارے اور بھی اللہ کے لیے جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں خدمت کریں۔ ETV بھارت کے لیے بنگلورو سے رفیق ملا کی رپورٹ۔